ہم ایک بہت ہی اہم چیپٹر کا آغاز کر رہے ہیں جو کہ ہے پولنگ کے طریقہ کار کے حوالے سے، یعنی پولنگ پروسیس کے بارے میں۔ توثیق، چونکہ آپ کسی انسائکلوپیڈیا سے کم نہیں ہیں، کیوں نہ آپ ہمیں بتائیں کہ پولنگ پروسیس کیسے عمل میں لایا جاتا ہے؟ بہت آسان ہے، لیکن اس کو غور سے سننا ہے تاکہ کوئی بھی پوائنٹ، کوئی بھی نقطہ آپ مس نہ کریں اور پولنگ کا عمل بخیر و خوبی صحیح اور درست طریقے سے ہو سکے۔ پہلی جو بنیادی بات آپ نے ساتھیوں ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ جو پولنگ کا عمل ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے، وہ بالکل پچھلے الیکشنز کی طرح ہے، لیکن اگر آپ ذرا تفصیل سے جاننا چاہیں تو اس کے 5 مراحل ہیں۔ پولنگ سٹیشن میں داخل ہونے کے بعد پولنگ آفیسر ووٹر کے شناختی کارڈ کی تصدیق کرے گا۔ جن ووٹرز کی قومی شناختی کارڈ کی مدت ختم ہو چکی ہے، یعنی ایکسپائرڈ شناختی کارڈ ہو، تو وہ ووٹ دے سکتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ اس کے لیے ان کا اپنا اصل قومی شناختی کارڈ ہو۔ شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور متعلقہ قوائف کی پڑتال اور تصدیق کے بعد پولنگ آفیسر ووٹر کا نام اور سلسلہ نمبر بلند آواز میں پکارے گا یا پکارے گی تاکہ پولنگ ایجنٹ ووٹر کی شناخت کے متعلق اپنی انتخابی فہرست سے تصدیق کر سکے۔ پولنگ آفیسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ انمٹ سیاہی لگانے سے پہلے اس بات کا اطمینان کرے کہ ووٹر کے انگوٹھے پر کسی قسم کی سیاہی کا نشان نہ ہو۔ پولنگ آفیسر ووٹر کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن اور جلد کے جوڑ پر انمٹ سیاہی کا نشان لگائے گا اور انتخابی فہرستوں سے متعلقہ ووٹر کا نام سیدھی لائن لگا کر کاٹ دے گا، لیکن اس سے پہلے مرد ووٹر کے بائیں انگوٹھے اور عورت ووٹر کے دائیں انگوٹھے کا نشان اس فہرست پر اس کے نام کے سامنے لگوائے گا۔ اب باری ہے دوسرے مرحلے کی، تو ساتھیوں دوسرے مرحلے میں ووٹر اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کے پاس جا کر بیلٹ پیپر حاصل کرے گا۔ میونسپل کمیٹی کے انتخابات میں 1 بیلٹ پیپر جبکہ باقی تمام انتخابات میں 2 بیلٹ پیپرز استعمال ہوں گے۔ جنرل کاؤنسل کے لیے سفید رنگ اور چیئرمین یا وائس چیئرمین کے انتخابات کے لیے نیلا رنگ استعمال ہوگا۔ اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر بیلٹ پیپر کے مصنع کو پر کر کے ووٹر کے انگوٹھے کا نشان لے گا اور مصنع کے سامنے دستخط اور مہر لگائے گا۔ اس کے علاوہ بیلٹ پیپر کی پشت پر بھی دستخط اور مہر لگائے گا۔ مہر اور دستخط کے بغیر بیلٹ پیپر کو ضائع سمجھا جائے گا۔ 2 بیلٹ پیپر ہونے کی صورت میں ووٹر دوسرے اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر سے دوسری کیٹیگری کی سیٹ کا بیلٹ پیپر حاصل کرے گا اور دوسرا اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر اسی عمل کو دہرائے گا اور ووٹر کو صحیح ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار بھی بتائے گا۔ یاد رکھیں کہ یہ اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر بیلٹ پیپر کے مصنع کے تمام کالمز کو پر کر کے اس پر اپنی مہر لگائیں اور دستخط کریں، اور بیلٹ پیپر کی پشت پر بھی مہر لگائیں اور دستخط کریں۔ مصنع کو پوری طرح پر نہ کرنا اور بیلٹ پیپر کی پشت پر مہر نہ لگانا اور دستخط نہ کرنا اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کی غفلت ہے، جس سے ووٹر کا ووٹ ضائع ہو سکتا ہے۔ اور تیسرے مرحلے میں ووٹر ووٹنگ سکرین کے پیچھے جائے گا اور ہر بیلٹ پیپر پر اپنے پسندیدہ امیدوار کے سامنے 9 خانوں والی مہر لگائے گا۔ اسی طرح چوتھے مرحلے میں ووٹر ہر بیلٹ پیپر کو لمبائی کے رخ طے کر کے بیلٹ باکس میں ڈالے گا۔ اس طرح طے کرنے سے نہ صرف ووٹر کا ووٹ خفیہ رہتا ہے، بلکہ اس سے سیاہی کا نشان کسی دوسرے امیدوار کے نام یا انتخابی نشان پر بھی نہیں لگے گا۔ 5واں مرحلہ، اس کے بعد ووٹر باہر جانے والے دروازے سے پولنگ سٹیشن سے باہر چلا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ پولنگ کے دوران کھانے کے وقفے کے لیے پولنگ کے عمل کو روکا نہیں جائے گا، البتہ پولنگ سٹاف باری باری جا کر کھانا کھا سکتا ہے۔ توثیق، یہ بتائیں کہ ضائع شدہ بیلٹ پیپر کیا ہوتا ہے؟ ایسا بیلٹ پیپر جس پر غلطی سے نشان لگ جائے یا پھٹ جائے یا اس طرح مسخ ہو جائے کہ ایک کارآمد بیلٹ پیپر کے طور پر استعمال نہ کیا جا سکتا ہو، تو وہ ضائع شدہ یا سپوائلڈ بیلٹ پیپر کہلاتا ہے۔ اس صورت میں کہ اگر کسی ووٹر سے غلطی سے بیلٹ پیپر خراب ہو جائے اور وہ بیلٹ پیپر درست بیلٹ پیپر کے طور پر شمار نہ کیا جا سکے اور ووٹر پریزائڈنگ آفیسر سے دوسرے بیلٹ پیپر کے لیے درخواست کرے، تو پریزائڈنگ آفیسر ووٹر سے ضائع شدہ یا سپوائلڈ بیلٹ پیپر واپس لے گا۔ ووٹر کو ضائع شدہ بیلٹ پیپر نہ ہی ساتھ لے جانے دے اور نہ ہی بیلٹ باکس میں ڈالنے دے۔ بیلٹ پیپر پر لفظ کینسلڈ یا منسوخ لکھے۔ کاؤنٹر فائل پر کیے گئے دستخطوں کے اوپر لفظ کینسلڈ یا منسوخ لکھے۔ ضائع شدہ بیلٹ پیپر کو متعلقہ لفافے یعنی ECP5 میں ڈالے۔ پہلے بتائے گئے طریقے کے مطابق ووٹر کو نیا بیلٹ پیپر جاری کرے۔ اچھا توثیق، یہ بتائیں کہ یہ اسٹرے بیلٹ پیپر یہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا بیلٹ پیپر جو پولنگ سٹاف کو پولنگ سٹیشن کے اندر یا ارد گرد کہیں سے ملے، اسے اسٹرے بیلٹ پیپر تصور کیا جائے گا، اور
प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसको जाया शुदा बैलेट पेपर समझे। अच्छा, क्या तमाम रंगों के बैलेट पेपर्स एक ही बॉक्स में डाले जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल सबा, तमाम रंगों के बैलेट पेपर्स एक ही बैलेट बॉक्स में डाले जाएंगे। और साथियों, अब मैं आपकी तवज्जो एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ दिलाना चाहूंगा, और वो ये कि पोलिंग के अमल के दौरान बाज़ औक़ात कोई नागुज़ीर सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। मसलन किस किस्म की सूरत हाल पैदा हो सकती है? अगर कोई वोटर वोट डालने आए और उसके अंगूठे पर अनमिट स्याही का निशान ना हो, लेकिन इंतखाबी फहरिस्त में उसका नाम हज़्फ शुदा हो, जिससे यह जाहिर हो कि वोट पहले से डाला जा चुका है, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोटर की शनाख्त की तसल्ली के बाद उसे वोट का हक इस्तेमाल करने की इजाजत देगा या देगी। ऐसी सूरत में यह वोट टेंडर वोट कहलाएगा। ये अमल कुछ इस तरह होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजवजा फॉर्म 9 टेंडर वोटों की फहरिस्त यानी लिस्ट ऑफ टेंडर्ड बैलेट पेपर्स की कॉपी पर वोटर से मुताल्लिका तमाम मालूमात दर्ज करे और फॉर्म पर वोटर के दस्तखत हासिल करे या अंगूठे का निशान लगवाए। वोटर को मामूल के वोटिंग के अमल से गुजारा जाए। प्रिजाइडिंग अफसर इस बात को यकीनी बनाए कि वो टेंडर्ड बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स में न डाले। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस वोट को मुकर्ररा लिफाफे यानी ECP 6 में रखे। क्या टेंडर्ड वोट्स को वोटों की गिनती में शामिल किया जाएगा? जी नहीं, टेंडर्ड वोट को वोटों की गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा। ये महज एक बैलेट पेपर के तौर पर इस्तेमाल होगा और इसका गिनती के गोशवारे से कोई ताल्लुक नहीं होगा। असल में ऐसी सूरत में जब एक वोटर आए और उसका नाम लिस्ट से खारिज कर दिया गया हो, तो किसी भी किस्म की नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए उसको ये हक दिया जाता है कि वो वोट डालने के अमल से गुजरे, लेकिन उसका बैलेट पेपर वोट कंसिडर नहीं होगा और न ही गिनती में शामिल होगा। तौसीक, आपको तमाम वोट्स के बारे में इतनी डिटेल से मालूम है कि आई एम श्योर हमारे साथी भी इससे मुस्तफीद हो रहे होंगे। अच्छा, ये बताएं कि चैलेंज्ड वोट्स क्या होते हैं? अगर कोई वोटर किसी पोलिंग स्टेशन में वोट डालने आए, उसके हाथ पर यानी उसके अंगूठे पर अनमिट स्याही का निशान ना हो, इंतखाबी फहरिस्त में उसका नाम भी मौजूद हो और हज़्फ शुदा भी ना हो, कोई भी एजेंट या उम्मीदवार किसी भी ऐसे शख्स के वोट को चैलेंज करने का हक रखता या हक रखती है, इसके बारे में इसको यकीन हो कि ये वोटर पहले भी वोट डाल चुका है या वो किसी और वोटर की जगह वोट डालने आया है या आई है। इस सूरत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर दस्तयाब शवाहिद से ये इत्मीनान कर ले कि वो शख्स किसी और वोटर की जगह वोट नहीं डाल रहा। इस शख्स को किसी और की जगह वोट डालने का जुर्म और उसकी सजा से आगाह किया जाए। ये जानने के लिए कि वो शख्स किसी दूसरे का रूप धारने का मुर्तकब हुआ है, कोई भी फौरी दस्तयाब शहादत हासिल करे और उस शख्स को इस गलत हरकत के नताइज से आगाह करे। इस शख्स को वो चैलेंज शुदा वोटर समझे, चाहे उसे उसकी बेगुनाही का यकीन हो। चैलेंज करने वाले एजेंट या उम्मीदवार से प्रिजाइडिंग ऑफिसर 50 रुपए फीस वसूल करेगा और हाथ से लिखी हुई रसीद देगा। मुजवजा फॉर्म 10 चैलेंज किए गए वोटों की फहरिस्त यानी चैलेंज्ड वोट्स लिस्ट पर वोटर के तमाम कवायद दर्ज करे और वोटर को उस वक्त तक पोलिंग स्टेशन से बाहर न जाने दे जब तक फॉर्म पर मतलूबा मालूमात दर्ज न कर ली जाए। वोटर को मामूल की वोटिंग के अमल से गुजारा जाए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस वोट को मुकर्ररा लिफाफे यानी ECP 7 में रखे। चैलेंज शुदा वोट गिनती में शामिल किया जाएगा। तौसीक, इसके साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि वो लोग जो किसी माजूरी की वजह से वोट ना डाल सकते हों, उन्हें वोट डालने के हक से महरूम नहीं रखा जा सकता, बल्कि उनका हक है कि उन्हें मददगार फराहम किया जाए, मगर इस मददगार का ताल्लुक किसी पार्टी, किसी पोलिंग एजेंट या पोलिंग अमले से ना हो। अच्छा, ये बताइए सबा कि माजूरी किस किस्म की हो सकती है? ऐसा शख्स जो नाबीना हो या इस तरह से माजूर हो कि ना तो वो बैलेट पेपर पर मोहर लगा सकता हो और ना ही तो उसे बैलेट बॉक्स में डाल सकता हो। ऐसी सूरत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर को क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर को चाहिए कि वो मदद के मुस्तहिक वोटर्स की हाथ से लिखी गई एक फहरिस्त बनाए अपने साथियों के साथ मिलकर। उस फहरिस्त में ये चीजें शामिल होनी चाहिए: वोटर का नाम और कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, वल्दियत, खुसूसी हालत मसलन नाबीना, हाथ का ना होना, सहारे के बगैर चल ना सकना वगैरह, मददगार का नाम और उसका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, वोटर से रिश्ता। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस बात का अच्छी तरह से इत्मीनान कर ले
کہ ووٹر کا مددگار اس کے لیے قابل بھروسہ ہے۔ مددگار کی شناخت کے لیے اس کا شناختی کارڈ طلب کیا جا سکتا ہے۔ پریزائڈنگ آفیسر مددگار کو ہدایت کرے کہ وہ ووٹر کی مرضی کے مطابق اس کی مدد کرے۔ اگر ووٹ پر مہر لگانا مقصود ہو تو وہ ووٹر کی مرضی کے مطابق بیلٹ پیپرز پر مہر لگائے اور وہ کسی بھی صورت کسی کو یہ نہ بتائے کہ ووٹر نے کس امیدوار کے حق میں ووٹ ڈالا ہے۔ حاملہ عورتوں، بیماروں اور بزرگ افراد کو ووٹ ڈالنے کا ترجیحاً موقع دیا جائے گا۔ صبا، کیا پولنگ کا عملہ کسی معذور ووٹر کو ووٹ ڈالنے میں مدد دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، پولنگ کا عملہ کسی بھی معذور ووٹر کو ووٹ ڈالنے میں مدد نہیں دے سکتا، لیکن ہاں اس کا ووٹ ترجیحی بنیادوں پر ڈلوا سکتا ہے۔ پولنگ کا وقت ختم ہونے سے 5 منٹ پہلے یعنی 5:30 بجنے سے 5 منٹ پہلے پریزائڈنگ آفیسر کو اعلان کرنا چاہیے کہ پولنگ کا وقت ختم ہونے میں صرف 5 منٹ باقی ہیں۔ توثیق یہ بھی بتائیں کہ کیا پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی کیا کوئی ووٹر ووٹ ڈال سکتا ہے؟ پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد صرف وہی ووٹرز ووٹ ڈال سکتے ہیں جو پولنگ سٹیشن کے اندر موجود ہوں۔ پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد کسی بھی ووٹر کو پولنگ سٹیشن میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آخری ووٹر کے ووٹ ڈالنے کے بعد پریزائڈنگ آفیسر ووٹنگ کے عمل کو بند کر کے بیلٹ باکس کو 5ویں سیل لگائے گا۔ تو ساتھیوں، اسی کے ساتھ ہمارے ایک بہت اہم چیپٹر یعنی پولنگ پروسیس کا اختتام ہوا۔ مجھے امید ہے کہ ہماری بتائی گئی ان تمام باتوں پہ آپ عمل کریں گے اور اس آسان سے مرحلے کو سمجھ لیں گے۔ تو پھر آگے بڑھیں۔ بالکل، کیونکہ آنے والا اگلا مرحلہ بہت ہی اہم اور حساس ہے۔